بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان سے اتاری گئی لذیذ اور معجزاتی غذا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی یا زمین پر پیدا کی گئی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ جس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور فرعون سے نجات دے دی اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ ان سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین قسم کے کفار تھے اور بہت ہی طاقتور جنگجو اور نہایت ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں بہت طاقتور عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست جنگجو ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کی جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک، بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتی رہی، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکی۔ اس میدان کا نام میدان تیہ ہے، لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا، تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ان کے لیے بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کھانے کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شے کی طرح ایک حلوہ تھا کہ جو آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیرے تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا، جس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیونکہ یہ وادی وسیع میدان میں پھیلی تھی اور وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی شے نہیں تھی، اور دن میں سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل والے بدحال ہو جاتے تھے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن ان کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رات میں اس میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اور میں نے تم پر من و سلویٰ اتارا۔ اس من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ تم لوگ روزانہ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز جمع مت کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی روز من و سلویٰ نہ اترا
تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے چھپا کے کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ ان لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طرح سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت خراب ہوتا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔